وآله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الله. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد. قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآخرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا رحمة للعالمين. مصطفى تسوي زرع دبي فاضي تبرد مصطفى دنيا بيا مصطفى دنيا بيا مصطفى دنيا بيا رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں رب کے سجدے خدایاں بہ گیاں تے تو جنہاں دی گٹھڑی چک کے ٹر پیاں آقا جی تو جنہاں دی گٹھڑی چک کے ٹر پیاں اک تیرا تے مائیاں بہ گیاں اک تیرا تے مائیاں بہ گیاں تے سچا دل چڑھیا کھجوراں اگ پیاں سچا دل چڑھیا کھجوراں اگ پیاں کفر دے چہرے تے چھائیاں بہ گیاں. آخری باری میں تو پڑھ لو مصطفیٰ دعائیاں بہ گیاں. سارے میں تو پڑھ لو مصطفیٰ دعائیاں بہ گیاں. اللہ تعالیٰ دی ہم سلام درود پاک کریم آقا لجپال محبوب علیہ السلام کی بارگاہ اندر پیش کرنے کے بعد میرے نہایت الواجب الاحترام بزرگوں بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
مبارکباد پیش کرنے جنہوں نے اج دی اس خوبصورت بدن کا انکار کیتا. بھائی محمد ارشد صاحب دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ تھوڑی تے میری حاضری حاضر اپنی بارگاہ وچ قبول فرمائے. آپ دے سامنے قرآن مجید فرقان حمید آیت مقدسہ پیش کی. اللہ تعالیٰ قرآن مجید جی ارشاد فرمائے لا اقسم بہذا البلد فرمائے میرے قسم مکے. علماء کا اختلاف ہوا کہ سورۃ البلد لا اقسم بہذا البلد فرمائے میرے قسم شہر ہے. بعض علماء کا اختلاف ہوا کہ اس شہر سے مراد وقت المکرمہ ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ اس شہر سے مراد مدینہ المنورہ ہے. بعض علماء نے فرمایا کہ سورۃ البلد مکی ہے لہذا اللہ تعالیٰ نے قسم کی سورۃ البلد سے مکے کی قسم اٹھائی. حضرت علامہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نے فرمایا سورۃ البلد مکے سے نازل ہوئی لہذا ان تو مراد اللہ تعالیٰ نے مکے کی قسم اٹھائی. پھر اختلاف پیدا ہوا کہ مکہ افضل ہے کہ مدینہ افضل ہے. آپ نے فرمایا کہ افضل مدینہ ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے قسم بیچ مکے کی کھائی. آپ نے فرمایا کہ لوگوں نے پھر اعتراض کیا کہ مدینہ افضل ہے پھر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید مکے کی قسم کیوں اٹھائی. آپ نے فرمایا انہاں جواب اگلی آیت مبارکہ دی کہ تسی اونچی طرح سبحان اللہ آکھو تو اگلی آیت مبارکہ سنا دیں. حاضر بیٹھے ایک بار ہاتھوں کے بڑے در سبحان اللہ اور اونچی طرح سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا واللہ اقسم بہذا البلد پروردگار ارشاد فرمایا مکے دی قسم ہے اتنیا مکے دی قسم جو بھی بنائے تھے بیان بنائے. پروردگار ارشاد فرمایا ان اول بیت ولی للہ سن الذی ببیتہ وہدى للعالمین. پروردگار ارشاد فرمایا بیت اللہ گزر بھی ہزار سال ہو گئے مکے دی قسم نے اٹھائی. اتنیا مکے دی قسم کے ہوتے بنائے تھے مقام ابراہیم. فرمایا وَاتَّخَذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى. پروردگار نے ارشاد فرمایا مقام ابراہیم ہوئے گزرے ہزار سال ہو گئے مکے دی قسم نے اٹھائی. اتنیا نے قسم کے ہوتے بنائے تھے صرف مروا. فرمایا ان الصفا والمروة من شعائر الله. پروردگار ارشاد فرمایا صفا والمروہ گزرے بھی ہزار سال ہو گئے مکے دی قسم نے اٹھائی. اللہ نے ارشاد فرمایا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ. اتنی نے فرمایا تمہاری والیاں انہیں مکے دیا دنیا تیریا دنیا جو رہی سانو قسمہ بھی کی دنیا پہ گیا. فرمایا سونے مکے دی گلیاں نے تیری دنیا جو رہی جانے سانو قسمہ بھی جو دنیا پہ گئی جانے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید سے بار بار اپنی جان کی قسمہ اٹھائیاں. آج کسی ماں سے پوچھا جائے ماں جدو بھی تینوں قسم چکنے پہلے میں تو اپنے پتر کی قسم کیوں چکے گی. تے بات چاہنے پر بول کے کہنے میں اپنے پتر نہ زیادہ سونا کوئی نہیں لگتا میں اس بات سے اپنے پتر کی قسم دیکھنی. تے اللہ کو بڑے پوچھا گیا یا اللہ جدو بھی قرآن مجید سے قسم چکنا ہے تو اپنے یار کی قسم کیوں چکنا ہے. اللہ نے فرمایا لوگوں میرے یار میرا سونا کوئی نہیں لگتا میں بھی قرآن مجید سے بار بار اپنے یار کی قسم چکنا. میں پھر پڑھا قرآن مجید کی آیت مبارکہ اسی طرح کہ سبحان اللہ. پروردگار ارشاد فرمایا والعادیات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. پروردگار ارشاد فرمایا دوڑنے دے ساوانی کا سب ہے. فرمایا بولنے پیر زمین لگتا ہے زمین جب دھوڑی روٹی میں دھوڑی کا سب ہے. فرمایا بولنے دا سوچ لو کھاتے وجدا ہے پتہ نہیں جڑی جگہ نہیں نکلتے میرے چڑیاڑی دی قسم ہے. اکی دیا ایڈا بڑا نہ پے ہو گئے بولنے دے پیر دی دھوڑی دی قسم کے ہو کے بنائے. پروردگار ارشاد فرمایا عام بڑے نے او بڑے نے جن دے محمد صحابہ جہاد کرنے جاتے ہیں
بڑے نال بڑے کا تعلق پیٹ نال پیٹ کا تعلق کمر دا تعلق کٹھی نال کٹھی تے محمد سے حبیب بیٹھا ہے او تعلق محمد دے نال سانو قسمتی چگریاں پہ جائیاں میں کٹھی تے محمد سے حبیب بیٹھا ہے او دا تعلق پھر محمد دے نال سانو قسمتی چگریاں پہ جائیاں اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا میں نے قسم اللہ پھر کہ ایک اور قسم ہے موالی بھی وما ولد میں نے قسم فاض دی وجود ہی پیدا ہوا اسی قرآن پاک پڑھنے تے الف لام دے الف دی چوٹی چولے بنداز دی سیت تے کھیرے تک سارا قرآن پورے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے کتنے ماں کی قسم ماں کی عظمت ماں کی شان بڑی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت ماں کی کرمت لے رکھی لیکن پورے قرآن مجید سے اللہ تعالیٰ نے صرف باپ کی قسم اٹھائی اللہ نے ارشاد فرمایا میرے قسم باپ کیڑا باپ علماء نے یہ بھی اختلاف کیا فرمایا کہ قرآن بعد علماء نے فرمایا کہ حضرت آدم علیہ السلام سے بعض علماء نے فرمایا کہ تمہارا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بعض علماء نے فرمایا کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے بعض علماء نے فرمایا کہ ان تو مراد اللہ تعالیٰ نے اپنے یار دے والد یعنی حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ کی قسم اٹھائی پھر بعض علماء نے یہ بھی فرمایا کہ تمہیں سورۃ البلد سے اللہ تعالیٰ نے کسی شہر کی قسم نہیں اٹھائی ان تو مراد بھی اللہ تعالیٰ نے کسی باپ کی قسم نہیں اٹھائی اللہ تعالیٰ نے مطلق حالات باپ کی قسم اٹھائی میں تھوڑا نے بہت باپ کی عظمت حوالے نالے ماں کی عظمت اسے سنے رہے تھوڑا جب بار میرا باپ کی عظمت حوالے اجی پتر ادھی رات جب گھر واپس آئے اور ڈیرا باپ کی نیچے نے چڑیاں بھی پہ گئی اپنے پتر کو پوچھے تو ادھی رات تو کتوں آئے تو پتر اپنے باول کی جو گھوڑی پا کے بیٹھتے نے اگلے دن وہ بیچارہ باپ کی پوچھ سکتا تو کتوں آئے اس گھر کو چراغ لگی اس گھر کے پاس اس گھر کو آگ لگی اس گھر کی چراغ سے میرا آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صحابہ باپ و جنت درمیانی گیٹ بہشتی دروازہ ہے آج لوگ کی پوچھتے ہیں بابا فرید نے پاک پتہ بہشتی دروازہ کی بھی بنا دیتا چھلیا تینے تو بابا فرید ایک بہشتی بوا نکلو دیتا میرے نبی نے گھر گھر بہشتی دروازہ بنایا گھر گھر میرے نبی نے بہشتی دروازہ بنایا فرمایا باب جنت درمیانی دروازہ تو کوئی بھی بندہ جنتی دروازہ تو تھمان کے نہیں جائے گا جنتی دروازہ نہیں چل جائے گا اسا کدی غور کیتا ہوئے او ماں جڑی ساری زندگی کپڑے ساڑے ابو دی دھوندی روٹیاں ساڑے ابو دی پکا کے دے دی جوتی ساڑے ابو دی فارش کر دی میرے نبی نے حدیث مبارکہ میرے نبی نے فرمایا کہ جہنم سے زیادہ اور کامیاب کیوں پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جنت سے زیادہ اور کیوں میرے نبی نے فرمایا شوہر کی نافرمانی پتہ لگا تیری تو میری جنت ہے ماں نے کرمت ہے لیکن ماں کی جنت تیرے باپ تک ہو کہ ماں نے تیرے باپ کی خدمت کر کے جنت نہ نہیں تو پتھر نے جنت کتوں لے کے دی میرے نبی نے فرمایا کہ باپ جنت بہشتی ہے آج کسی نے عظمت باپ دے پوچھی ہوئی تھے میرے نبی کو پوچھی کہ باپ نے عظمت کی اور نوجوانوں کسی نے باپ نے عظمت پوچھی میرے نبی کو پوچھے ایک دن ابو جان نے میرے نبی نے ماتھے تے پتھر مارے میرے نبی نے روتے تو خون نکلنا شروع ہو گیا میرے نبی روتے روتے کعبے کو لے آ گئے کعبے کے نام کے ہل گئے رون لگ گئے اذکری انما المؤمنین وقدی اللہ اذکری کعبے والے ہر تیرے شریک بنا دے اذکری عالم عدد مومن دکھنے سنانے آیا شام تک میرے نبی روتے شام تک امین اندر شکار کر کے باہر واپس ہے روکرانی کھانا رکھن لگی تے رون لگ پئی امیر اندر فرماتے نے روٹی کیوں ہوئے روک کے کہنے سونے آتے کعبے کو تو گریسا محمد کلیاں کرنا ہے کہ ہم آئے
پوچھا کیوں رونا ہے؟ آج کی سونے سنے ابو جہل میرے نبی نے متے تے پتھر مارے آئے، میرے نبی نے چلے تے منہ کھولا ماریا، کھانا میں نہیں کھاتا، کمار پکڑ کے جا کے ابو جہل سر سے مار کے اور سر پھاڑ کے کافے کو دے آگے اب کڑے آ کے میرے نبی نے سنے نال آیا، سنے نال کے فرمان لگے سنے رونا میں تیرا بدلا لے آیا، نبی نے کہا میرے نبی نے چلے تے دو میں بازو چھڑا رہے چھڑا کے کہنا لگے چھڑ میرا کوئی چچا نہیں میرا کوئی بابا نہیں، آج میرا باپ زندہ ہوتا میں اپنا ٹکڑا اپنے باپ کو سنا تھا، آج میری ماں زندہ ہوتی میں اپنے ٹکڑا اپنے ماں کو سنا تھا، پر کہ آج میرا باپ دنیا سے کوئی نہیں میرے بدلے لے لیتا، آج میری ماں بھی دنیا کوئی نہیں کہ میں اپنے ٹکڑے اپنے ماں کو سنا تھا، میاں صاحب فرماتے ہیں باغاں دے وچ ہری جنت ہوتا اے پھردا ٹالی ٹالی اے جنا باغاں دے اے ٹر جن مالے اونا دا پھر رب مالی سبحان اللہ سبحان اللہ فرماتے ہیں جنہاں باغاں دے ٹر جان والے انہاں دا پھر رب مالی۔ ایک دن میرے نبی مدینہ طیبہ دی سیر کرتے کرتے مدینہ طیبہ تو باہر جو مکے مدینے دی منڈی نکلی ویکھیا باہر چلا کھائے لگے ویکھیا باہر مدینے دی منڈی جو کول چند خامے لگے دل سے خیال آیا پردے سے نہ سوچا کسی چیز کی ضرورت ہے خرابات آفا کرتے میرے نبی قافلے والے نے کول گئی تو قافلے نے کڑے سرداس محمد نام سے طارق بن ابی طلحہ اچھ کے فرماتا کہ طارق آج خیر ہے مدینے دی منڈی صبح لگی تو سے کی کرنا ہے طارق بول کے کہا کہ میں ایک سودا کرنا ہے میرے نبی نے فرمایا سودا طارق بولنے کہا کہ میں ایک سرخ مرغی بیچنا آیا انہیں سرخ اونٹ والی اشارہ کیا طارق نے جب اونٹ والی اشارہ کیا میرے نبی نے جب اونٹ ویکھیا نا تے اونٹ میرے نبی کو پسند ہے تے سچی سے ایمانداری نہ دسو کہ ڈاکو بختانہ اونٹ ہے جڑا حسنین جنان نے پسند ہے اور کہ کو بختانہ اونٹ ہے جڑا میرے نبی کو پسند آیا ہے میرے نبی نے اونٹ دی مہار پڑھی تے فرمانا کہ طارق آپ اونٹ میرے بڑا پسند ہے یہ کتنی قیمت ہے طارق کہہ رہا ہے قیمت نہیں میرے بدلے میں مدینے دی ایک ٹن یا کھجورا دے کے اونٹ میرے کو لے جاؤ میرے نبی نے فرمایا طارق اونٹ دی مہار پڑھی مدینہ طیبہ میں ڈر گئے اور کے فرمان لگا طارق میں چلا کھجوروں کا تیرے بھی جواب دوں گا اور نوجوان میں راہ تے نقشہ کیڑا پیش لانا کہ تمہاری اپنا قدم تے اگدا سودا بوٹا تے یار قد سوجے ویکھ لگے تے دل وچ پیاشا ماوے سبحان اللہ چال کے ٹوٹا جاوے چل کردا جاوے جب میرے نبی مدینہ طیبہ دی گلی چ گئے طارق اپنے نانا کو جگہ کہنے لگا سچی دسی کے لگتا سی تے نانا کہنا میں تے مدینے پہلی بار آیا دوسرا تیسرا روز جگہ کہنے لگا تیرا کی لگنا سی او کہنا کہ میں تے جاندا کوئی نہیں تیسرا چوتھے روز جگہ کہنا کہ تیرا کی لگنا سی او کہنا کہ میں تے ویکھی پہلی بار ہے تاری کہنا لگا برماری گئے اونٹی لگن تے کوئی کوئی بھی نہیں گیا مجھے نام دا کوئی نہیں برابری دا پتہ کوئی نہیں مجھے محلے تے رشتہ دار دا پتہ کوئی نہیں تاری کہنا مارے گئے ادرو طرف دیوی کی لوگ جانا کہ خبردار او تے میرا کوئی قدر بھی نہ کریا مجھے اونٹی کی بدنا دی تے میں دے دیوانگی تاری کہنا اچھا تیرا رشتہ دار ہے کہنا کہ میں تے ویکھی پہلی بار ہے تاری کہنا کہ میں سے جوڑا کے چلی ہے کہنا کہ میں کسی باہر بلا بتے رہے ہو میں تے اندر ہٹا کے لے آئے سارا دن دکھ رہے او تے بدنا دی چھارے سبحان اللہ سبحان اللہ بیوی اندر بول کے کہنے لگی تسی باہر سے نہ کر دے رہے ہو میں اندر بیٹھ کے دیکھے سارے سے اٹھ رہی ہوں دل تو بدنا دی چھارے تھوڑی دیر گزری تو حضور صحابہ کھجورا دے ٹوکرے چن کے لے کے آ رہے ہیں تو صحابہ نے فرمایا طارق جڑی کھجورا مدینے تے دو جڑی بچ گیا
وہ بھی محمد ورگا تحفہ سمجھا جائے تاریخ کہنے کا کچھ پانچ تو لگے پھر ایک سو وہ سونا جائے تاریخ نے فرمایا تیرے نہیں پتا اللہ تعالیٰ رسول کے مطلوب ہے ان کے بعد کوئی نبی نہیں آنا تے صحابہ تے تارک نے صحابہ کو پوچھا کہ اے دوستو تسی اندے کی لگدے ہو تے صحابہ نے فرمایا اسی تے اندے دونوں دی اندے دوے دونا تے تارک کہنے لگا آؤ چلو پھر اسی سارے نے مدد کرنے کو کہا کہ آئیے سونے ان سارے لوگ غلام بنے تو پھر سارے بھی غلام بنو تے تارک نے جب نبی دی بات میں چلا کیا نا میں دل کرنے تو نبی صاحب نے بات میں چلا اچھی طرح کو سبحان اللہ تو اللہ تعالی کو اچھی طرح سبحان اللہ کے اس سے ساتھ نہیں نصیب فرما یا اللہ جڑے اس سے اونچا بولے اس سے حوصلے مدینے دی زیادہ نصیب فرما یا اللہ تعالی جانا بھی نہیں جڑے اس سے اونچا بولے اجناب سوچ خراب جی وہی دی زیادہ نصیب فرما یا اللہ پھر مجھے نہیں جانا جڑے اس سے بھی اونچا بولے ان کافر دے وچ چاو جمعی دی زیادہ نصیب سبحان اللہ اور سبحان اللہ تارک میرے نبی دیوار کے جانے کیا نہ تو سلطان تو سلطان او سردی نگری تو سلطان او سردی نگری تیرا سلام تیرا بدسی آیا تجھے درس رکھی میرا بدسی آیا تجھے درس رکھی جان چلے اور گیڑا اٹھنڑے بنا محمد علم کھڑیا دل میرا اٹھنڑے بنا محمد علم کھڑیا دعا ہے اللہ تعالیٰ تھوڑی جو میری اج دی حاضری اپنی بار میں قبول فرمائے آمین و علینا